السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول علم ترى حمزہ زبر آ کا معنی ہوتا ہے کیا، لم کا معنی ہوتا ہے نہیں، تارا کا معنی آپ نے دیکھا۔ علم تارا کیا آپ نے نہیں دیکھا، کیفا کیسا، فعل سلوک کیا، ربک آپ کے رب نے، بِأَصْحَابِ الْفِيلِ اصحاب کا معنی ہوتا ہے والے، اور فیل کا معنی ہوتا ہے ہاتھی۔ یہ سورت کا نام بھی یہاں سے لیا گیا الفیل، ٹھیک ہے جی۔ تو با شروع میں لگا ہوا، با کا معنی ہے ساتھ، بِأَصْحَابِ الْفِيلِ ہاتھی والوں کے ساتھ۔ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ کیا آپ نے نہیں دیکھا، آپ کے رب نے کیا سلوک کیا، بِأَصْحَابِ الْفِيلِ ہاتھی والوں کے ساتھ۔ أَلَمْ يَجْعَلْ علم اس کے شروع میں بھی آ گیا ہے، آمنا کیا، لم منا نہیں، علم کیا نہیں، یجعل بنا دیا، کیدہم کید کہتے ہیں مکر کو، فریب کو، چال کو، سازش کو، ہم ان کی، کیدہم ان کی چال کو، فی تضلیل بیکار، یہ ضلالت سے نکلا نا، گمراہی کو کہتے ہیں، تو گمراہی بیکار چیز ہوتی ہے نا، تو اس لیے اس کا معنی بیکار۔ أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ کیا اس نے ان کی چال کو بیکار نہیں کر دیا، وَأَرْسَلَ اور بھیجے، عَلَيْهِمْ ان پر، طَيْرًا پرندے، ابابیل جھنڈ کے جھنڈ، وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا ابابیل اور اس نے ان پر پرندے بھیجے جھنڈ کی صورت میں، ترمیہم جو پھینکتے تھے ان پر، رمی کس کو کہتے ہیں، رمی جمار، عمرے میں تو ہوتی نہیں ہے، حج میں ہوتی ہے نا رمی جمار، وہ پتھر پھینکنا، تو ترمی اسی میں سے نکلا ہے، ترمی پھینکتے تھے، ہم ان پر، بحجارۃ کنکریاں، من سجیل کھنگر کی، ترمیہم بحجارۃ من سجیل جو ان پر کھنگر
کی بنی ہوئی کنکریاں پھینکتے تھے. فجعلہم پھر بنا دیا اس نے ان کو کعصف، یہ جو کاف لکھا ہوا نا ریڈ کلر میں کاف زبر کا، اس کا مطلب ہوتا ہے کی طرح، جیسا کہ. عصف کہتے ہیں بھوسا، یہ جو توڑی ہوتی ہے نا جانور کھا کے جو کھرلی کے باہر پھینک دیتا ہے اس کو کہتے ہیں کعصف، توڑی کی طرح، مأکول کھائی ہوئی. فجعلہم کعصف مأکول، پھر اس نے ان کو کھائے ہوئے بھوس کی طرح کر دیا. دوبارہ ایک بار پڑھتے ہیں. الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا سلوک کیا. أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ، کیا اس نے ان کی چال کو بیکار نہیں کر دیا. وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، اور ان پر جھنڈ کے جھنڈ پرندے بھیج دیے. ترمیہم بحجارۃ من سجیل، جو ان پر کھنگر کے بنے ہوئے پتھر پھینکتے تھے. فجعلہم کعصف مأکول، پھر اس نے ان کو کھائے ہوئے بھوس کی طرح کر دیا. یہ سورت الفیل ہم نے پڑھی ہے، اور فیل کا معنی ہوتا ہے ہاتھی. کیونکہ یہاں پر اللہ رب العالمین نے ہاتھی والوں کا ذکر کیا ہے تو اس لیے اس کا نام بھی ہاتھی کے نام پر رکھ دیا گیا. عرب کے اندر یا جاہلیت کے اندر سب سے بڑا لشکر اس لشکر کو سمجھا جاتا تھا جو ہاتھی پر مشتمل ہوتا تھا. سب سے خطرناک ترین لشکر بھی ان لشکروں کو سمجھا جاتا تھا جن کے پاس ہاتھی ہوتے تھے. اس وقت گدھے ہوتے تھے، گھوڑے ہوتے تھے، ان پر سواری کر کے لوگ آ کر حملہ کرتے تھے. زیادہ تر گھوڑوں پر ہوتا تھا حملہ. تو جس طرح آج کل B-52 طیارے ہوں امریکہ کے، ٹھیک ہے، اور F-16 ہوں، JF-17 تھنڈر ہوں، ان طیاروں کے ساتھ جو فوج لیس ہوتی ہے اس کو سمجھا جاتا ہے کہ بڑی خطرناک فوج اور بڑے جو ہے نا ان کے پاس مسائل ہیں. اس دور کے JF-17 جو ہے نا یہ ہاتھی ہوتے تھے، کیونکہ ہاتھی کا ہی ہوتا تھا نا کہ جس کے اوپر پاؤں رکھ دیا وہ بندہ بھی گیا. اور پہلی بات تو یہ ہاتھی بھاگتے نہیں تھے ڈر کے، یہ فوجوں کے اندر گھس جاتے تھے اور فوجیوں کو تباہ و برباد کر دیتے تھے، ستیہ ناش کر دیتے تھے. تو اس لیے سب سے خطرناک لشکر ہاتھی والوں کا ہوتا تھا. تو یہاں پر اس لیے ہاتھی والوں کے ایک لشکر کا تذکرہ کیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے صرف 50 دن پہلے، اور ایک روایت کے مطابق 55 دن پہلے، یعنی سمجھ لیں 2 مہینے بھی کم تھے، 50 یا 55 دن پہلے مکہ کے اندر یہ واقعہ پیش آیا تھا جس کو ہاتھی والوں کا واقعہ کہا جاتا ہے. یمن کا گورنر تھا، بادشاہ تھا ابرہہ، عیسائی تھا. اس کا چکر لگا مکہ کے اندر، اس نے بیت اللہ کو دیکھا اور بیت اللہ کی رونق دیکھی، لوگوں کو اس کا کعبہ کا طواف کرتے ہوئے دیکھا تو یہ بڑا متاثر ہوا. اس کے دل میں بھی خیال آیا کہ ایسی رونق تو ہمارے پاس بھی ہونی چاہیے. تو اس نے واپس جا کر یمن کے اندر ایک گرجا گھر تعمیر کیا، کیونکہ یہ عیسائی تھا تو گرجا اس نے بنایا، اور لوگوں کو اس کی زیارت کی دعوت دی، لوگوں کو بلایا، آؤ بھائی یہ گرجا گھر بڑا متبرک ہے. جس طرح جھوٹی سچی کہانیاں لوگ گھڑ لیتے ہیں، درباروں میں متعلق بھی جیسے گھڑی ہوتی ہیں ایسے ہی اس نے بھی گھڑ لی اور لوگوں کو دعوت دی. تو لوگوں کی خاص توجہ کوئی نہ ہوئی. اس نے بڑا کچھ کیا، کھانے بھی کھلاتا اور بھی کچھ کرتا، لیکن کوئی فائدہ نہیں. تو یہ بڑا کڑتا رہتا تھا. اسی دوران ایک عرب اس کا گزر وہاں سے ہوا، اس نے دیکھا کہ وہ بیت اللہ کی طرز پہ اس نے ایک گرجا بنایا ہوا اور لوگوں کو دعوت دے رہے تھے. اس کو بڑا غصہ آیا عرب کو. تو اس نے کیا کیا کہ اس کے گرجے کے اندر جا کر پخانہ کر دیا. جب ابرا کو پتا چلا تو پہلے ہی جلا بھنا ہوا تھا
بیت اللہ سے حسد کے اندر مبتلا تھا، اور اس کا اپنا جو وہ بنایا تھا گرجا اس کی طرف کوئی توجہ نہیں کرتا تھا، اوپر سے اس نے یہ کر دیا تو اس کو بڑا غصہ آیا۔ پھر اس نے ایک لشکر تیار کیا جس کو ہاتھیوں کا لشکر کہا جاتا ہے، اور بیت اللہ کو معاذ اللہ گرانے کے لیے اس نے تیاری کی۔ اب تیاری کر کے لشکر لے کر مکہ کے اوپر حملہ آور ہو گیا۔ مکہ پر جب حملہ آور ہوا تو مکہ کے باہر وہ ان کے جانور اونٹ وغیرہ پھرتے تھے مکے والوں کے، تو اس نے جاتے ہی سب سے پہلے تو وہ اونٹ وغیرہ پکڑے۔ یہ ایک پیغام ہوتا ہے نا بھئی تمہارا دشمن آ گئے تیاری کر لو، تو اس نے جانور اونٹ وغیرہ سارے پکڑ دیے۔ اب مکے میں اطلاع پہنچ گئی بھی کوئی بہت بڑا لشکر آ گیا ہے، مقابلے کے لیے کیا کریں؟ اب ہاتھیوں کا لشکر تھا، مکے والوں کے پاس ایسی کوئی ٹیکنالوجی نہیں تھی کہ جس کے ساتھ وہ ان کا مقابلہ کر سکیں۔ تو اہل مکہ نے آپس میں بیٹھ کے مشورہ کیا۔ سردار تھا عبد المطلب، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دادا جان۔ یہ عبد المطلب کی بھی کہانی بڑی عجیب ہے۔ اس کا نام کیا تھا پتا ہے آپ کو؟ عبد المطلب کا نہیں، ہاشم نہیں، ہاشم کا تو بیٹا تھا نا یہ، ہاں شیبہ۔ اس کا نام کیا تھا؟ شیبہ۔ شیب کہتے ہیں سفید بالوں کو، یہ جو میرے بھی دائیں بائیں آ گئے اب، تو یہ جو سفید بال ہوتے ہیں نا، اس کے یہ جو کن پٹیاں تھی نا، یہ جب پیدا ہوا تھا نا بچپن میں اس کے یہ بال سفید تھے، تو اس کا نام شیبہ رکھا تھا۔ یہ ہاشم کا بیٹا تھا۔ تو اس کے ابا جان نے نا مدینے میں ایک شادی کی تھی، کسی کو پتا نہیں تھا۔ یہ جا رہے تھے، عربوں کا بھی عجیب مزاج تھا، جا رہے تھے راستے میں وہ ایک لڑکی پسند آئی مدینے کے اندر، اس کو یسرب کہتے تھے صحبت، اس سے شادی کر لی۔ وہاں پر ان کے والدین کو نکاح کا پیغام بھیجا تو انہوں نے مان لیا، شادی ہو گئی۔ کچھ عرصہ وہاں پر رہے اور آگے سفر کے لیے چلے گئے۔ تاجر آدمی تھے وہ، تجارت کرتے کرتے واپس آئے، مکے کے اندر فوت ہو گئے۔ ادھر اللہ تعالیٰ نے وہ جو عورت تھی ان کی بیوی مدینے کے اندر رہتی، اس کے ہاں وہ جب جتنے دن رہے وہ حاملہ ہو گئی تھی، اللہ نے بیٹا دے دیا، تو اس کے بال یہ سفید تھے، اس کا نام اس نے شیبہ رکھ دیا۔ تو کسی کو نہیں پتا تھا کہ یہ بھی ان کا بیٹا ہے سردار صاحب کا۔ تو وہ کھیلتا رہتا تھا مدینے کے اندر، ماں پال رہی تھی۔ ایک دن نا اس کا چاچا تھا، اس کا نام تھا مطلب، چاچا نہیں اس کا بڑا بھائی تھا، اس کا نام تھا مطلب۔ تو یہ جو مطلب تھا نا، مطلب یہ وہاں سے گزرا تو اس نے بچے کو کھیلتے ہوئے دیکھا نا، تو اس نے دیکھا یہ سردار جی کی شکل نظر آ رہی ہے، بچہ کون ہے؟ وہ سارا وہ آندرا پنجابی سے کہتے ہیں نا اکو جی۔ تو اس نے پتا کہ یہ بچہ کون ہے، اس کی والدہ سے ملاقات ہوئی، اس کی والدہ نے بتایا کہ اس طرح وہ سردار ہے مکے کے، تو وہ ان کی میرے ساتھ شادی ہوئی تھی، تو یہ بیٹا ان کا ہے۔ وہ بتانے لگا کہ وہ تو فوت ہو گئے۔ اچھا تو آپ ایسا کریں، اس بچے کو میرے ساتھ بھیج دیں۔ وہ اڑ گئی، اس نے کہا میں بچے کو کب بھیجوں بھائی، اس کا ابا بھی فوت ہو گیا تو اب بھیجنے کا فائدہ۔ اس نے کہا پگلی تمہیں کیا پتا اس کے ابا کی کیا شان تھی مکے کے اندر، وہ سردار تھے، اس کو بھیجو گی تو یہ اپنے بابا جان کی جو سرداری ہے نا وہ حاصل کرے گا، یہاں پر تو رولے گا یتیم بچہ، تو اس کو میں ساتھ لے جاتا ہوں۔ خیر جب اس کو پتا چلا، ساری معلومات ہوئی، تو اس نے بھیج دیا۔ تو مطلب اس کو لے کے آ رہے تھے تو سامنے سواری کے آگے بٹھایا ہوا تھا۔ جب مکے میں داخل ہوئے تو لوگوں نے سمجھا کہ شاید مطلب کو غلام خرید کے لے کے آئے، تو انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ عبد المطلب، مطلب کا غلام۔ تو یہاں سے ان کا نام پڑ گیا عبد المطلب، اصل نام ان کا شیبہ تھا۔ تو یہ عبد المطلب بہت تیز آدمی تھا، بہت تیز، بلکہ میں ایک بہت ساری کتب ہیں اس کے، اگر آپ مطالعہ کریں آپ حیران رہ جائیں گے۔ اس کو بہت بڑا سائنسدان سمجھا جاتا ہے، عبد المطلب کو بہت بڑا سائنسدان تھا اپنے دور کا، بڑا ذہین فطین آدمی تھا۔ اور اس نے پھر وہ ساری سرداری اللہ تعالیٰ نے اس کی جولی میں ڈال دی مکے کی۔ تو اب یہ سردار صاحب جو تھے، انہوں نے دیکھا کہ ہم مقابلہ نہیں کر سکتے، تو انہوں نے کیا کیا، جا کے نا ابرا سے ملاقات کی، مکے والوں کے نمائندہ بن کے۔ ان کو کہنے لگا دیکھو بھئی تمہاری ہماری کوئی لڑائی نہیں ہے، تم بیت اللہ کے خلاف آئے ہو، اس کو گرانے کے لیے آئے ہو، بیت اللہ اللہ کا گھر ہے، وہ جانے اور تم جانے۔
تو یہ جو ہے نا اونٹ شونٹ تم نے پکڑے یہ ہمارے ہیں۔ ابرا بڑا حیران ہوا، یار عجیب آدمی، میں تو سوچا تھا کہ مذاکرات کرنے کے لیے آ رہا ہے، کوئی جنگ کی باتیں ہوں گی، کوئی دھمکیاں دے گا یا کوئی کچھ اور بات کرے گا، انہیں تو سارا کا بھی الٹا کرتا ہے۔ تو وہ بالکل ہی اس نے بات ہی عجیب کر دی ہے۔ انہوں نے کہا لو جی سردار صاحب لو اپنے اونٹ تو جاؤ تو نکلو، اسی جا رہی ہے تو بیت اللہ جانا۔ تو انہوں نے اپنے اونٹ پکڑے، مکے والوں کے جانور پکڑے اور لے آئے۔ معاہدے کے مطابق مکے والوں کو کہا بھی آپ نکل جاؤ۔ اچھا یہ جو مکے والے تھے نا، یہ جب بھی پناہ لیتے تھے نا تو یہ صفا پہاڑی کی طرف پناہ لیتے تھے۔ یہ پہلی مرتبہ ہے کہ عبد المطلب نے ان کو کہا کہ صفا پہاڑی کی طرف نہیں آپ نے جانا، ان کو دوسری طرف جو ہے نا منتقل کیا، پہاڑیوں پہ چڑھ گئے۔ تو اب ابرا نے میدان خالی پا کر سوچا بھی اب جو مرضی کروں گا۔ اس نے پھر وہ لشکر اس طرف سے آتا تھا نا صفا پہاڑی کی طرف سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب پہلی بار کھڑے ہوئے تو صفا پہاڑی پہ کھڑے ہوئے تھے نا، تو صفا پہاڑی پہ کھڑے ہو کے اعلان کیا تھا نا کہ اگر میں کہوں کہ پیچھے لشکر آیا ہوا ہے، تو ادھر سے لشکر اس کا آیا ابرا کا۔ تو جب وہ بیت اللہ کے قریب پہنچے تو ارسل علیہم طیرا ابابیل، پرندے اللہ تعالیٰ نے بھیج دیے۔ کون سے پرندے تھے؟ ابابیل کیا ہوتا ہے؟ ہاں جی آج یہی بتائیں کہ ابابیل کس پرندے کا نام ہے؟ آج بھی ہے؟ سبحان اللہ۔ ابابیل کسی پرندے کا نام نہیں ہے، ابابیل کسی پرندے کا نام، ابابیل کہتے ہیں جھنڈ، غول، یہ جو کٹھے ہو کے پرندے چلتے ہیں نا 10 20 100 1000 پرندہ کٹھا، اس کو کہتے ہیں ایک غول کی صورت میں، جھنڈ کی صورت میں جانا۔ تو ابابیل یہ غول کو کہتے ہیں، کٹھ کو، پرندوں کا لشکر کہہ لیں۔ تو آج بھی ہے، جب بھی 100 پرندہ کٹھا ہو جا رہا ہو تو ابابیل ہی ہوں گے۔ اب وہ کون سا پرندہ تھا یہ اللہ بہتر جانتا ہے، وہ چڑیا تھی یا کوئی اور تھا، اللہ نے صرف ابابیل کا ہے، طیرن لفظ بولا ہے کہ طیرن پرندے تھے، ابابیل غول کی شکل۔ تو وہ آئے، انہوں نے پتھر اٹھائے ہوئے تھے چھوٹے چھوٹے کینکریاں، بحجارۃ من سجیل، سجیل کس کو کہتے ہیں؟ کھنگر۔ یہ اینٹیں دیکھی نا آپ نے، ایک ہوتی ہے عام اینٹ اور ایک کھنگری اینٹ ہوتی ہے، کھنگری بھی اس کو کہتے ہیں، وہ جو زیادہ جل جاتی ہے نا، سڑ جاتی ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ کھنگری، مگر ٹوٹتی نہیں ہے۔ عام اینٹ کو آپ نیچے پھینکیں گے ٹوٹ جائے گی، وہ کھنگری پھینکیں گے تو وہ فرش توڑ دے گی، وہ سخت ہوتی ہے، عام اینٹوں سے زیادہ سخت ہوتی ہے، مطلب عام پتھروں سے زیادہ سخت قسم کے پتھر تھے۔ ایک ایک پتھر کینکری انہوں نے چونچ میں ڈالی ہوئی ہے، 2 پنجوں میں پکڑی ہوئی ہیں، اور آتے ہیں اور گراتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کینکریوں کو ایٹم بم بنا دیا، وہ جس پر گرتی وہ آدمی پگھلنا شروع ہو جاتا ہے، بالکل جیسے ہائیڈروجن بم مارتے ہیں نا ایسے۔ اور ہاتھی پہ گرتی، ہاتھی پیچھے کو بھاگتے، اپنی ہی فوج کو کچل دیتے، ہاتھیوں سے کچھ کچلے گئے، جن پر پتھر گرے وہ پتھر کی وجہ سے جلنا شروع ہو گئے، سڑنا شروع ہو گئے، گلنا شروع ہو گئے۔ الرحیق المختوم والے نے تو یہاں تک لکھا، سیرت ابن شام کے حوالے سے بھی لکھا اور دیگر سیرت کی کتابوں کے حوالے سے بھی، کہ ابرا پر بھی ایک وہ گرا پتھر، تو جب گرا تو یہ ابرا یہاں سے بھاگا، یمن پہنچتے پہنچتے یہ چوزے جتنا رہ گیا تھا، پگھل پگھل کر چھوٹا ہوتا ہوتا چوزے جتنا رہ گیا، اور وہاں پر پھٹ گیا اس کا دل اور وہاں پر مر گئے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ بالکل آپ جو ایٹم بم کی شکل ہے نا وہی سمجھ لے کہ وہ اللہ نے ان کو ایٹم بم بنا دیا۔ بلکہ میں نے ایک تحقیق بھی پڑھی ہے، وہ انہوں نے ریسرچ کی ہے کہ یہ جو دنیا کے اندر ایٹم بم بنایا گیا نا، یہ ایٹم بم بھی سورۃ الفیل سے لے کر بنایا گیا۔ انہوں نے یہ جو پتھر تھے وہ ان کو تجزیہ کیا ان کا، اور ان کو لے کر آئے، پھر ان کو وہ انہوں نے دیکھا تو ان کو یورینیم ملا وہاں سے، پھر یورینیم کو افزودہ کرنے کے لیے انہوں نے پھر تکنیک سے استعمال کی، ٹھیک ہے۔ تو مطلب کہ ایٹم کا سارا جو پروسیس ہے وہ سورۃ الفیل سے سائنسدانوں نے لیا ہے۔ کافر سائنسدان قرآن مجید کو پڑھتے ہیں اور اس سے دنیا کے اندر تبدیلیاں لا رہے ہیں، چینجنگز لا رہے ہیں، جدید ایجادات کر رہے ہیں، لیکن مسلمان دیکھ لیں ان کو پتہ ہی نہیں ہے۔ یہ ایک ہمارا پروگرام بھی ہوا تھا یہ ٹی وی پہ، وہ جو یوتھ کلب کے ہیں نا محمد علی صاحب، ان کے ساتھ تھا، تو اس میں میں نے بھی یہ بات کہی تھی اور انہوں نے بھی یہ بات کہی تھی کہ جتنے ہمارے مسلم اسکالرز ہیں
جو اسلامک اسکالرز ہیں، جو قرآن و حدیث کے اوپر عبور رکھتے ہیں، ساتھ ساتھ جدید علوم کو بھی سیکھتے ہیں، ان کو لے کر جو ہمارے بڑے بڑے سائنسدان ہیں ان کو اکٹھے ہونا چاہیے، بیٹھنا چاہیے، اور پھر قرآن مجید کے الفاظ اور معانی پر غور و فکر کر کے، تو جس طرح کافر اس سے نئی راہیں نکال رہے ہیں تو ہمیں بھی نئی راہیں نکالنی چاہیے. تو اس لیے اس کے متعلق کوشش ہونی چاہیے. لیکن افسوس کی بات ہے جو سائنسدان ہیں وہ مولویوں کو کچھ نہیں سمجھتے. وہ کہتے ہیں انہوں نے بیڑا غرق کیتا ہے. وہ کہتے ہیں دنیا چاندتے چلی گئی ہے، یہ مسیطیں پٹیاں لے کے بیٹھے ہیں ادھر، یہ وضو کے مسئلے دس رہے ہیں. اور مولوی کہتے ہیں سائنس جرم ہے، شاید کوئی سائنس پڑھنا یا سائنس کی بات کرنا. جتنی ایجادات آتی ہیں نا نئی، سب سے پہلے مولویوں کا فتویٰ آ جاتا ہے یہ حرام ہے. یہ جب سائیکل بنی نا سائیکل، تو ہمارے مولویوں نے فتویٰ دیا یہ شیطانی چرخہ ہے، اس کے اوپر سفر کرنا حرام ہے. آج مولوی بھائی جاتا اڑتے پھرتے. مطلب کہ دیکھیں اتنا تفاوت نہیں ہونا چاہیے یار. ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ فتویٰ نہ دیں، آپ ہر نئی آنے والی چیز کو قرآن و حدیث پہ پیش کریں، ٹھیک ہے؟ قرآن و حدیث میں دیکھیں، اس کے لیے جو راہیں نکلتی ہیں وہ نکالیں. اگر وہ قرآن و حدیث کے خلاف ہے، شریعت کے خلاف ہے، اس کے خلاف فتویٰ دیں. لیکن اگر وہ شریعت کے خلاف نہیں ہے، قرآن و حدیث کے خلاف نہیں. آج وہی مولوی یہ آیت پڑھتے، کون سی آیت پتہ آپ کو؟ قرآن مجید کی. وہ پڑھتے ہیں اللہ رب العالمین نے فرمایا والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینہ ویخلق ما لا تعلمون. اللہ نے گھوڑے بنائے، خچر بنائے، اونٹ بنائے سواری کے لیے، اور اللہ ایسی سواریاں پیدا کرے گا جن کو تم نہیں جانتے. آج ہوائی جہاز بھی قرآن سے نکلا ہے. وہ ایک بندے نے نا جب یہ ورلڈ ٹریڈ سینٹر گرا تو اس نے دعویٰ کر دیا، اس نے کہا جی یہ تو قرآن مجید میں پہلے سے لکھا ہوا ہے. قرآن مجید میں یہ سورت کی آیت ہے توبہ کی کہ علی شفا جرف نہار فانہار بہ فی نار جہنم. تو اس آیت سے اس نے استدلال کر کے کہا کہ جی یہ ورلڈ ٹریڈ سینٹر کا گرنا قرآن مجید سے ثابت ہے. تو میں نے کہا جب تک گرا نہیں اس وقت تک تم نے ثابت کیوں نہیں کیا؟ اب جب گر گیا تو اب کہتے ہو ثابت ہے، اس سے پہلے کیوں نہیں ثابت کیا آپ نے؟ تو مطلب یہ کہ آپ پہلے تحقیق کریں، پہلے تحقیق کر کے آپ بتائیں لوگوں کو، دنیا کو، کہ ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کی کتاب موجود ہے اور اس کے اندر یہ سارے سائنسی شواہد موجود ہیں. میرا جو پی ایچ ڈی کا تھیسس ہے وہ یہی ہے، حدیث اور سائنس کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہیں. آج 1400 سال بعد بھی سائنس کی جب تحقیقات آئی ہیں، جدید تحقیقات، تو سائنس یہ ماننے پر مجبور ہے کہ جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے پتھر کے دور میں کہا تھا، آج بھی بالکل وہ سچ حق بحق ثابت ہے. تو مطلب یہ ہے کہ الحمدللہ یہ ساری چیزیں موجود ہیں، لیکن یہ اتنا ہمارے اندر تفاوت نہیں ہونا چاہیے. مل بیٹھ کر کام کرنا چاہیے اور نئی سے نئی راہیں نکالنی چاہیے. بہرحال تو پھر یہ سارا ابرا کا لشکر تباہ و برباد کر دیا، اللہ بیت اللہ کو بچا لیا. ایک بات تو ہمیں یہ بتائی کہ جب دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کے دین کو بچانے کے لیے، شعائر کو بچانے کے لیے کوئی نہیں ہوتا تو اللہ تعالیٰ پھر خود بچا لیتا ہے. وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. اللہ کسی بھی لشکر کو بھیج دیتا ہے کیونکہ اللہ کے تو آسمان و زمین میں بڑے لشکر ہیں. جس طرح اللہ نے طیرن ابابیل کو بھیجا. اور دوسرا ایک بہت بڑا پیغام تھا یہ عرب دنیا کے لیے، عرب دنیا کے لیے. آپ کو پتا ہم نے سب سورۃ النصر پڑھی ہے تو اس کے اندر پڑھا ہے جب مکہ فتح ہوا تو وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا کہ لوگ اللہ کے دین میں فوج در فوج داخل ہوئے. کیوں فوج در فوج داخل ہوئے پتا آپ کو؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ سارا عرب مکے کو دیکھ رہا تھا کہ مکہ کس کے قبضے میں ہے. عرب سمجھ گئے تھے واقعہ فیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے سے 50 یا 55 دن پہلے دنیا کے اندر پیش آیا، اور اللہ رب العالمین نے عرب کو بتایا کہ مکے کے اوپر کوئی شیطانی طاقت غالب نہیں ہو سکتی، کوئی جھوٹا شخص مکے پر قبضہ نہیں کر سکتا، کوئی ایسا آدمی جو اللہ تعالیٰ کا پیارا نہیں ہے، جو سچا نہیں ہے، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا گیا نہیں ہے، وہ مکہ پر قبضہ نہیں کر سکتا. لیکن یہ واقعہ پہلے بھی پیش آ سکتا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے صرف 55 دن پہلے پیش آنے کا مطلب یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ عرب دنیا کو پیغام دینا چاہتے تھے کہ یہ دیکھو ابرا آیا، اس نے حملہ کیا، اپنے بڑے لشکر لے کے آیا، کوئی مقابلے میں نہیں تھا، لیکن مکے تک اللہ نے اور بیت اللہ تک پہنچنے نہیں دیا، اس کو تباہ و برباد کر دیا، ملیا میٹ کر دیا. اور وہی مکہ 8 ہجری کے اندر رمضان مبارک کے اندر 20ویں روزے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں.
اور اللہ قرآن میں کہتا ہے لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، ہم اس شہر کی قسم اٹھا کے کہتے ہیں آپ اس شہر کو حلال کرنے والے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ گھڑیاں میرے لیے اس شہر کو حلال کر دیا ہے، وگرنہ ساری کائنات کے لیے یہاں پر لڑنا حرام ہے۔ اور اللہ نے اپنے نبی کو فتح عطا فرمائی، تو جب مکہ فتح ہوا تو عرب سمجھ گیا کہ ابرا جس مکے پر قابض نہیں ہو سکا جھوٹا تھا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ پر قبضہ کر لیا، اللہ نے فتح دے دی، اس کا مطلب محمد رسول اللہ علیہ وسلم سچے ہیں اور پھر سارا عرب مسلمان ہو۔ بات سمجھ آئی ہے؟ یہ اصل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا ایک پیغام تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت کا ایک ثبوت تھا، آپ کی سچائی کی ایک بہت بڑی نشانی اور سنگ میل تھا یہ واقعہ فیل، کہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ کوئی عام شخص، اور ہم آج بھی کہتے ہیں کہ آج بھی دیکھ لو بیت اللہ کے اوپر کن لوگوں کا وہاں پر ہولڈ ہے، کون لوگ وہاں پر نمازیں پڑھاتے ہیں، کون لوگ وہاں پر سارے انتظامات چلا رہے ہیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے کم از کم ان کا عقیدہ تو سچا قرآن و سنت کے مطابق ہے نا، ان کا عمل قرآن و سنت کے مطابق ہے، اللہ نے ان کو بیت اللہ کی امامت دی ہوئی اور بیت اللہ کا مصلی دیا ہوا ہے۔ تو بہرحال عرض کرنے کا مقصد ہے کہ یہ بہت بڑی نشانی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ آپ جب تشریف لائیں گے اور مکہ فتح کریں گے تو پھر پورا عرب سمجھ جائے گا لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَىٰ مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ، جو زندہ رہے گا اس کو بھی پتا ہوگا کہ سچے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور جو مرے گا اس کو بھی مرنے سے پہلے کم از کم پتہ چل جائے گا کہ محمد رسول اللہ کے سچے نبی ہیں۔ جو نہیں مانے گا پھر اس کی مرضی، جو مان لے گا وہ کامیاب ہو جائے گا۔ دوبارہ پڑھ دیں جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل؟ کیا ان کی چال کو بیکار نہیں کر دیا؟ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، اور ان پر جھنڈ کے جھنڈ پرندے بھیجے۔ تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ، جو ان پر کھنگر قسم کے پتھر پھینکتے تھے۔ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ، تو اس نے ان کو کھائے ہوئے بھس کی طرح کر دیا۔ وہ جب جانور ہوتے ہیں نا تو کھاتے ہیں نا، تو ایک منہ ادھر مارتی بھینس، ایک ادھر مارتی ہے، وہ توڑی تنکے چھوٹے چھوٹے ادھر گر جاتے ہیں، کوئی ادھر، ایسے ان کے لشکر کو اللہ نے تنکوں کی طرح بہا کے رکھ دیا اور برباد کر دیا، ختم کر دیا، مٹا دیا، کوئی ان کا لشکر کام نہیں آ سکتا۔ چلیں جی ایک بار اس کو دیکھ لیں، پڑھ لیں، اور اگر کوئی پوچھنا ہے تو پوچھ لیں۔